حضرت ابو بصیر وہاں کھڑے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے پاس وہ خط لے کے، کتنا مشکل مرحلہ تھا. ایک بندہ بھاگ کے آیا ہے، زنجیریں ہیں، خون ہے، سفر ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا. حضور مجھے نہ بھیجیے گا، یہ مجھے مارتے ہیں. میرے رسول کریم کو جب خط ملا تو حضور فرمانے لگے ابو بصیر تو جانتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کا پکا ہوں، تجھے پتہ ہے اب چونکہ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ میں نہیں پناہ دوں گا وہاں سے بھاگ کے آنے والوں کو تو نہیں دوں گا، لہذا تم واپس جاؤ. حضرت ابو بصیر نے آنکھیں کھول کے دائیں بائیں دیکھا تو صحابہ کی گردنیں جھک گئی. نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکے کہ اے اللہ کتنا مشکل مرحلہ آتا ہے میدان محبت میں. فرمایا واپس جانا پڑے گا. حضرت ابو بصیر واپس نکل رہے ہیں تو رو رہے ہیں. جب بالکل مسجد سے نکلنے لگے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا ذمہ کہاں تک ہے، یہ پناہ نہ دینے کی بات کہاں تک ہے؟ تو حضور نے فرمایا مدینے کی سرحد تک. مدینے کی، اس سے باہر تو عام اجازت ہے جس کا جہاں دل کرے. حضور نے بس کہہ دیا مدینے کی سرحد تک میرا ذمہ، میں پناہ نہیں دوں گا کسی. کہا حضور پھر ٹھیک ہے. روتے تڑپتے. مولا علی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن جتنا اپنے وجود پہ صبر کیا شاید پہلے کبھی کیا ہو. میرے اندر سے جذبہ جہاد کے شعلے اٹھتے تھے. حضور حکم کرے یہ 2-3 ہزار بندہ تو میں اونٹ کے پیچھے باندھ کے لا کے مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کر دوں. حضور حکم تو کرے، لیکن بس حضور کا حکم تھا کہ بس جانا ہے. تو حضرت ابو بصیر چلے گئے. مدینے کی سرحد ختم ہوئی نا، ذرا آگے بڑھے. وہ 4 بندے تھے، ان کے پاس تلواریں بھی تھی، نیزے بھی تھے، تیر بھی تھے، خود بھی تھے، سارا کچھ انہوں نے تھا. اور حضرت ابو بصیر نہتے تھے. جب آگے تھوڑا سا بڑھے نا تو آپ نے نا ایک کی تلوار چھین لی اور چھین کے ایک کی گردن پر تلوار ماری تو باقی 3 ویسے ہی بھاگ گئے. ایک روایت میں ہے کہ 2 کو ڈھیر کر دیا اور 2 نکل گئے، بھاگ گئے. اب مدینے حضور پناہ نہیں دیں گے، مکے جا نہیں سکتے. ایک مقام ایس تھا، امام بہقی نے اس کو لکھا ہے. مقام ایس تھا، وہاں کھجوروں کے باغ تھے، ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے. حضرت ابو بصیر نے وہاں ڈیرا لگا لیا. اور وہ راہ وہ تھی جو رستہ مدینے کو جاتا تھا، جو رسول اللہ کے مدینہ منورہ کو جاتا تھا. اس راہ میں حضرت ابو بصیر بیٹھ گئے. اب جو مکے سے بھاگتا نا ظلم و ستم تھے وہ حضرت ابو بصیر کے پاس آ کے ڈیرا لگا لے. آہستہ آہستہ بندے 70 ہو گئے. پھر تعداد آگے بڑھی تو بندے 300 ہو گئے. اب یہ مکے والے یہ کرتے تھے کہ مدینے والوں کو قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو ان کا سامان رکھ لیتے، پریشان کرتے. اب انہوں نے پتہ کیا کیا، وہ مکے کا قافلہ مدینے کے پاس سے گزرتا تو یہ اس کا سامان رکھ لیتے. اس کو کہتے تنگ کرتے ہو. اب چونکہ حضور کا ذمہ تو مدینے تھا. سالوں بیت گئے. جو بندہ مدینے جاتا نا حضرت ابو بصیر اس کو کہتے ایک دفعہ میرے رسول کو بتا دینا کہ میں راستے میں بیٹھا ہوں. تو ان کے ساتھی کہتے، حضرت ابو جندل بھی آ گئے تھے، ان کے ساتھی کہتے کہ یار سارے زمانے کو پتا ہے تو بیٹھا ہے، پھر پیغام کیوں دیتا ہے؟ پر میں بس میرا شوق ہے سبا درے مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام نسیمہ جانبے بطحا گزر کن ز احوالم محمد راہ خبر کن. میرا پیغام دے دینا نبی پاک کو، میرے ذرا کہنا کہ میں راہ میں بیٹھا ہوں. حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا. اور جب کوئی مدینے سے ہو کے نکلتا تو اس کو بلاتے اور پوچھتے کیا حال ہے میرے مصطفیٰ کے مدینے کا، کیا حال ہے رسول اللہ کے نواسوں کا، کیا آج کل طرز ہے ابو بکر صدیق کی. پوچھتے، کہتے ابو بکر تو قریب بیٹھتے ہوں گے نا نبی پاک، گویا فاروق اعظم تو قدموں میں رہتے ہوں گے، عثمان غنی تو بڑی نوکری کرتا ہوگا، طلحہ زبیر علی المرتضیٰ یہ تو بڑے قریب رہتے ہوں گے. چل یار جب واپس جائے نا تو میرا بھی سلام میرے رسول کو عرض کر دینا. راہوں میں پڑے زمانے گزر گئے، سالوں بیت گئے. اتنے تنگ آئے مکے والے کہ انہوں نے نبی پاک کو خط لکھا کہ یہ والی شیخ ہم ختم کرتے، وہ 300 ہمیں بڑا ستاتے ہیں، آپ انہیں مدینہ ہی بلا لیں، خود ختم کرتے. ادھر میرے رسول پاک نے جب خط پہنچا تو فٹافٹ فرمایا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ. حضور نے خط لکھوایا، فرمایا ابو بصیر تمہیں مبارک ہو، آ جا مدینے، جگہ بن گئی ہے، اجازت ہے تم آنا چاہو تو آ جاؤ. حضرت ابو جندل فرماتے ہیں وہ شدید بیمار تھے. ایک قاصد دوڑا دوڑا آیا، این ابو بصیر، بھئی تم میں سے ابو بصیر کون ہے؟ ہم نے اشارہ دیا یہ ہے حضرت ابو بصیر. تو وہ قاصد آیا، جب اس نے خط دیا نا تو اتنے کمزور تھے کہ اٹھ کے بیٹھا نہیں جاتا تھا. وہ خط پڑھا تو ان کی آنکھوں میں کھل کے آنسو آئے اور کہنے لگے ابو جندل ادھر آ، یہ خط تو پڑھ. کہتے میں نے خط پڑھا تو رو پڑے. کہنے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
یہ دیکھ میرے نبی کا نا پیغام آ گیا ہے، دیکھ پیغام آیا ہے، حضور کا پیغام آیا کہ تو آ جا، یہ لفظ کہے، کلمہ پڑا، روح پرواز کر گئی، کلمہ فزت برب اللہ، سجنا سا توڑ دی بھائی تے جان دیتی راہ تیرے، پرواز کر گئی روح۔ پھر میرے محبوب کے صحابہ نے وہاں مسجد بنائی جہاں انہیں دفن کیا، حضرت ابو جندل نے وہاں مسجد بنائی، اور پھر میرے رسول ان کی قبر پہ تشریف لائے، حضور نے دعائیں فرمائی۔ پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے، قسمیں بڑی عجیب کھاتے تھے۔ ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میرا کام ہو گیا تو وہ والی عبادت کروں گا جو اس وقت دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو، اتنی سخت قسم کھا لی۔ اب وہ کام ہو گیا تو کیا کرے؟ اگر نماز پڑھے تو لوگ پڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں نمازیں، اذان پڑھے تو پتہ نہیں کہاں کہاں اذان ہو رہی، پھنس گیا، معاملہ الجھ گیا تو غوث اعظم جیلانی کے پاس گیا، کہا حضور اب کیا کروں؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، حرم شریف چلا جا، کعبہ تو ایک ہی ہے نا پوری دنیا میں، ایک منٹ کے لیے سب لوگوں کی منت کر کے طواف رک جائے، ایک چکر طواف کا تو اکیلے کر لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ آگے چلیے، امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، ایک بادشاہ نے قسم کھا لی، اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب مسئلہ بن گیا کدھر سے نکالیں؟ اب قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، کسی حدیث میں نہیں لکھا واضح طور پر کہ بی بی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ علماء کوفہ بیٹھ گئے، علماء بغداد بیٹھ گئے، علماء مصر بیٹھ گئے، بادشاہ تھا، اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اگر یہ طلاق ہو گئی تو 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جائے گی، حالات خراب ہو جائیں۔ علماء پریشان ہیں کہ جائیں تو کدھر جائیں؟ لوگ پریشان ہوتے ہوتے امام اعظم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے سارے مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی، آپ بتائیں۔ امام صاحب کہنے لگے کوئی نہیں طلاق ہوئی۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے حسین انسان کو پیدا فرمایا ہے، تو جب سب سے حسین انسان ہے تو چاند سے بھی زیادہ انسان ہی ویسے ہی ہے۔ فرمایا لہذا اس کی بیوی کو طلاق، مسئلہ تو قرآن پاک سے حل فرمایا نا، لیکن ہر آدمی کی وہاں تک رسائی ہو سکی، یہ فقاہت، یہ علم